اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ حضرات، اگرچہ میری تو پوری کوشش تھی کہ رات ہی 3 گھنٹے کے اندر اندر یہ بحث ہماری مکمل ہو جاتی، لیکن ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ اور اس میں بسا اوقات جب ہمارے ارادے ٹوٹتے تو بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ٹوٹنے میں بھی جو بظاہر اس وقت شر کی صورت نظر آتی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر برآمد کر دیتا ہے۔ حضرت علی کا مقولہ ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ معلوم ہوا کوئی بالا تر ہستی ہے جو ہمارے ارادوں سے بالا اپنے فیصلوں کی تنفیذ کرتی ہے۔ تو جیسے حقیقت ایمان کی بحث میں میں نے اگلے روز بعض نکات کی مزید وضاحت کی تھی، تو اگرچہ کل تمہیدی مباحث ٹو مائی سیٹسفیکشن میرے اطمینان کی حد تک مکمل ہو گئے تھے، لیکن ایک نقطے کی تھوڑی سی وضاحت اس میں بھی اور بعض بہت ہی مختصر وضاحتیں بقیہ بحث میں بھی۔ ایک تو یہ کہ اس کی بھی اس وقت تلافی ہو جائے گی جو کمی رہ گئی تھی، دوسرے یہ کہ کل کی تقریر کے آخری حصے میں کچھ سینسر بھی اپلائی ہو گیا تھا کہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب ٹیپ ختم ہو رہی ہے تو بعض چیزوں کو حذف کیا گیا ریکارڈ کرنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس وقت دوبارہ میں بیان کر دوں گا اور پھر انشاءاللہ بحث بھی مکمل ہو جائے گی۔ تمہیدی مباحث میں جس ایک نقطے کی قدر وضاحت کی ضرورت ہے وہ انقلابی عمل اور سیاسی عمل کی جو میں نے باہمی نسبت کل پہلی مرتبہ بیان کی تھی کہ انقلابی عمل عام ہے، انتخابی عمل خاص ہے۔ اس میں اس بات کو دیکھیے، انتخابی عمل عام ہے اور انقلابی عمل خاص ہے۔ انقلابی عمل میں سیاسی عمل لازماً موجود ہے، اس میں مغالطہ یہ نہ ہو کہ میں اسے انتخابی عمل سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ لازماً موجود نہیں ہوتا، بلکہ سیاست جو ہے اور سیاسی عمل وہ انتخاب سے بہت وسیع تر ایک حقیقت ہے۔ سیاسی مسائل سے اعتناء، ان پر بحث، ان پر نظری اور فکری رہنمائی، جس کو میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں نظری سیاست سے تعبیر کیا ہے، یہ اس کا جزو لازم ہے۔ اس سے اگر اجتناب کیا جائے تو انقلابی عمل کا تو آغاز ہی نہیں ہوگا، پھر وہ خالص ایک وہ فرائض دینی کے جامع تصور میں جو سیکنڈ لیول ہے وہ پھر ایک مذہبی تبلیغ کا معاملہ بن کر رہ جائے گا، اس سے ممیز ہی نہیں ہوگا بالکل۔ تو جو بھی گرد و پیش کے حالات ہیں
جس ماحول میں انقلاب لانا پیش نظر ہے، اس ماحول میں جو نظام اس وقت قائم ہے، اس کی جو مضرتیں ہیں، پھر یہ کہ جو سیاسی قوتیں اس وقت برسر کار ہیں، ان سب سے اعتناء، ان سب کے بارے میں گفتگو، ان سب پر تبصرے، ان سب کے بارے میں نظری اور فکری رہنمائی لازمی۔ اس سے ہم علیحدہ کر کے انقلابی عمل جو ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ نقطہ میں چاہتا تھا، لیکن لازم جو ہے وہ تو بالکل ایکسکلوڈ کر رہا ہوں میں اس کو، لازم چمانی بالکل ایکسکلوڈ کرنا ہوگا انتخابی عمل کو، وہ پھر اس کا رخ بالکل دوسری طرف لے جائے گا۔ تو سیاسی عمل کا وہ حصہ اس کا لازمی جز ہے، انتخابی عمل اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتا ہی نہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر، جو ہم نے طائرانہ نظر ڈالی۔ اس میں پہلی بات انقلابی نظریہ، یعنی وہ ہے توحید اور اس کی وہ کرولریز، وہ فروعات کہ جن کے اثرات مترتب ہوتے ہیں اجتماعی نظام کے تین گوشوں پر: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ اس میں وہ شعر میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات ٹانک لیں اپنے ذہن میں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور رزق خود را از زمی بردن رواست، این متاع بندو ملک خداست۔ دوسری وضاحت اس میں جو اصل پیش نظر تھی اس وقت وہ یہ ہے کہ اگرچہ دعوت نبوی کا آغاز انذار سے ہوا ہے، اس میں اولین جو چیز نمایاں ہے اور ہونی چاہیے وہ ہے انذار آخرہ، لیکن اس کو اپنے ذہن میں اس طرح قائم کیجئے کہ انذار سے دعوت کا آغاز ہوا ہے بحیثیت کل، لیکن اس دعوت میں جو انقلابی رنگ پیدا ہوتا ہے وہ در حقیقت توحید سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان تین لیولز کو علیحدہ علیحدہ ڈسکریٹلی اپنے سامنے رکھیں تو تبلیغی عمل کا آغاز تو ہو جائے گا انذار سے، اسی لیے میں نے اس وقت تبلیغ کے لفظ کے نیچے انذار، تبشیر، تذکیر، ان تمام الفاظ کو جمع کر دیا تھا۔ لیکن اس دعوت میں جو انقلابی عمل کا جو نقطہ آغاز ہے وہ در حقیقت عقیدہ توحید، جو محض ایک عقیدہ نہیں، ایک نظام فکر ہے، اور انتہائی انقلابی نظام فکر ہے کہ جس کی زد پڑتی ہے اور جس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں اجتماعی نظام کے تینوں گوشوں پر۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی اس وقت ذرائع ابلاغ مروج ہوں، دستیاب ہوں، ان سب کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کا پھر حوالہ دینا میں بھول گیا کہ تین چیزیں نوٹ کر لیں۔ حضور نے اپنی دعوت کا آغاز کیا دعوت طعام سے، لوگوں کو مدعو کیا اپنے خاندان کے، 2 مرتبہ ریکارڈ پر ہے، کھانا کھلایا پھر اپنی بات پیش کی۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ انداز اور اس سے زیادہ مہذب انداز کوئی اور ممکن نہیں۔ اور آج بھی ہر فرد جو اپنی جگہ پر ایک چھوٹے سے داعی کی حیثیت اختیار کرے اسے اس اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خطاب عام کی ہمیں مثال ملتی ہے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا، اس میں وہ پہلو ملتا ہے کہ جو چیز مروج تھی، اس میں جو چیز بالکل حرام ہو،
دعوت کے مزاج سے بالکل منافی ہو اس کو خارج کیا جائے۔ اب جو رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کی طرف سے قتل و غارت اور شب خون مارنے کا کوئی اندیشہ ہے اور اس کی کوئی خبر ہے تو اس سے متنبع کرنے کے لیے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اور بلند آواز سے وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، یہ نعرہ لگانا، اور پھر جب لوگ جمع ہو جائیں اونچے مقام پر اس لیے کہ لوگ دیکھ سکیں، دور دور سے بھی جہاں آواز نہیں پہنچ رہی وا صباحا کی، وہاں بھی دیکھ لے گا کوئی شخص کوئی بلند مقام پر کھڑا ہے اور چیخ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں معلوم، تو لوگ دوڑتے تھے، لپکتے تھے، پھر وہ بات بتا دی جاتی تھی کہ جس کے لیے جمع کرنا مقصود تھا۔ اس میں جو اضافی شے تھی وہ یہ کہ وہاں رواج تھا کہ ننگے ہو جاتے تھے، مادرزاد برہنہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی لیے لفظ چلا ہے نذیر عریان، ننگا خبردار کرنے والا۔ تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترمیم کی، باقی پورا وہی پروسیس کے جو اس وقت مروج تھا اس کو اختیار فرمایا۔ تیسری چیز جو اس دعوت کی نشر و اشاعت میں نمایاں ہے وہ ہے بازاروں میں اور میلوں میں جا کر، آج کل جسے ہم کہیں گے کارنر میٹنگز کہہ لیں، مختلف سپاٹس پر کھڑے ہو کر دعوت کا پیش کرنا، یہ بھی ہمیں سیرت النبی سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی ان تینوں کے علاوہ بلکہ ان سے پہلے سب سے مقدم وہ ہے مین ٹو مین، خالص نجی ذاتی سطح پر خیالات کو پہنچانا، نظریے کی تبلیغ، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیرت النبی سے ملتی ہیں۔ باقی یہ کہ اس زمانے میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ ابھی اویلیبل نہیں تھے، دستیاب نہیں تھے، تو اصول یہ رہے گا کہ جو بھی ذرائع ابلاغ ہوں کسی دور میں اعلیٰ ترین اور مؤثر ترین، اس میں جو چیز حرام مطلق کے درجے میں ہو اس کو خارج کر کے ان جملہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا لازم ہوگا اس پہلے مرحلے میں، یعنی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت میں۔ حضور کی تنظیم و تربیت، میں ان دونوں کو اس وقت گروپ کر رہا ہوں، اس کا حاصل کیا تھا، پروڈکٹ کیا تھا، اس کے لیے ایک جملہ تو ایرانی جاسوسوں کا نہایت جامع ہے، کفایت کرتا ہے، اسے ہمارے سامنے ضرور رہنا چاہیے کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ یہ دو چیزیں جمع کر دی ہیں تربیت نبوی نے صحابہ کرام میں، کہ وہ رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شہسوار۔ یہ بھی ایک طرح سے اجتماعی ضدین ہے، جیسے انقلاب نبوی میں وہ دو ضدین جمع ہوئی، مذہب اور سیاست، جس کو میں نے کل پوری تفصیل سے بیان کیا کہ supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اسی کو تو اس نے حضور کی عظمت اور تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت ہونے کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جو تربیت ہوئی ہے اس کا بھی جو اینڈ پروڈکٹ ہے، جو اس سے حاصل جو شخصیتیں وجود میں آئی ہیں، ان میں یہ دو ضدیں جمع تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، جنہیں اب ہم نے اپنے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب نمبر 2 میں جمع کیا ہے، میں صرف اس وقت حوالہ دے رہا ہوں۔ آیہ مبارکہ سورہ فتح کی آخری میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اس میں ایک نقشہ آ جاتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جھلکیاں دکھا دی ہیں اس جماعت کے اوصاف، گویا کہ اس میں ہمارے سامنے ہدف آ جاتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے تربیتی نظام کا
حاصل کیا ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف ڈسپلن نہیں، انتہائی گہری محبت، اور جب انتہائی گہری محبت ہوگی اس انقلاب کے کارکنوں میں تو اس کا ایک لازماً جو منفی نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ جو پالے کے دوسری طرف ہیں، چاہے ان سے کتنے ہی قریبی خونی رشتے ہوں، اب ان سے دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ ویسے یہ کہ دعوت و تبلیغ کے نقطہ نگاہ سے ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کی جائے، ان پر احسان کیا جائے، تالیف قلب کے لیے حسن سلوک کیا جائے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یا جیسے کہ فرمایا گیا کہ والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت یا بندہ مسلم بندہ مومن کرے گا، لیکن دلی محبت کا رشتہ ان سے نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایکٹیولی اپوز کر رہے ہوں ان کے ساتھ تو دل میں سختی کا پیدا ہو جانا بھی اس کا لازمی تقاضا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ان کا ایک لازمی وصف نظر آنا چاہیے۔ تم دیکھو گے ان کو رکوع میں، سجدے میں، یہ ان کی زندگی کا، ان کے کردار کا ایک نمایاں وصف ہو، اللہ کے فضل کے جویا، اللہ کی رضا کے متلاشی۔ یہ جھلک ہے، جھلکی ہے ان کے اس کردار کی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر بھی آثار ہوں سجدوں کے۔ الی آخر الآیہ، آیت لمبی ہے لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس کا صرف حوالہ اس وقت دیا جائے۔ یہی چیزیں ہمارے اس منتخب نصاب کے دو اور مقامات کے حوالے سے جہاں آتی ہیں تو صرف ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اس مقام پر اس کو سامنے لے آیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان جو کوئی بھی تم میں سے پسپائی اختیار کرے گا، ارتداد اختیار کرے گا اپنے دین سے، تو وہ جان لے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ اور کسی گروہ کو، کسی قوم کو لے آئے گا جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ اب ان اوصاف میں وہ ہمیں تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو۔ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہوئے پائے جائیں گے، ان کا نمایاں ترین وصف ہوگا جہاد فی سبیل اللہ۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کے پرواہ کیے بغیر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے فضل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اس فضل کا مستحق کون ہے، اہل کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اہل ایمان یہ جان لو کہ تمہاری دلی محبت کے مستحق تمہارے ولی، تمہارے دوست، وہ تو اولاً تو خود اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، نمبر دو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور نمبر تین وہ اہل ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جن کی شان یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جھکتے ہوئے تواضع کے ساتھ
اپنے ساتھیوں کو، اپنے کامریڈز کو اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہوئے نہیں، جھک کر تواضع کے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ان شرائط کو پورا کر دیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی تک اپنی محبت قلبی کو محدود رکھیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہاں محذوف سمجھیے الفاظ، فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو کہ پھر وہ ہے حزب اللہ کہلانے کے مستحق اور اہل، اور یقیناً جو اللہ کی حزب ہے، حزب اللہ ہے، وہی فلاح پانے والی ہے۔ یہی مضمون جو ہے بہت ہی زوردار الفاظ میں پھر سورہ مجادلہ کی آخری 2 آیات میں بھی آیا ہے۔ میں اس وقت صرف ریفرنس دے رہا ہوں، اس منتخب نصاب میں وہ شامل ہے، لیکن اس وقت اب وقت کی کمی کے باعث میں وہ نہ پڑھ رہا ہوں نہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ڈسپلن، نظم کی پابندی، اس کے لیے پہلے بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ وہاں تو اصل جو نظم تھا وہ رسول اور امتی کی جو نسبت تھی وہ اس کی بنیاد ہے۔ یعنی واقعہ یہ کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ حضور کو ہرگز ضرورت نہیں تھی بیعت لینے کی۔ جو مسلمان ہے، جو ایمان لے آیا ہے، وہ حضور کے حکم کا پابند ہے۔ آج کے حالات کو تو آپ سرے سے اس پر تو قیاس ہی نہیں کر سکتے، یہ قیاس مع الفارق ہو جائے گا۔ جس شخص نے حضور کو رسول مانا، اس کی مثال بھی سامنے آئی غزوہ بدر کے موقع پر۔ اس سے پہلے جو مجلس سے مشاورت منعقد ہوئی، اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہی آئے، اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، اس لیے کہ بیعت جو انصار نے کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ملحق تھی۔ اگرچہ الفاظ تو عام تھے کہ جو حکم دیں گے مانیں گے، لیکن اس کا تو ہوگا جبکہ حکم دیں حضور۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضور نے مدینے تشریف آوری کے بعد جو 8 مہمیں کل ہم نے جن کا کہ ذکر کیا ہے، اس میں حضور نے صرف مہاجرین کو شریک کیا، انصار کو اس میں شریک کیا ہی نہیں۔ اور بدر کے موقع پر بھی حضور حکم دے کر شریک کرنے کی بجائے، ابھی آپ کا اپنا حکیمانہ طرز عمل ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ خود ان کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے، ورنہ جو معاہدہ تھا اس میں ساتھ یہ طے ہو گیا تھا جنگ میں شرکت کی حد تک کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اب وہ چیز ابھی تک نہیں تھی، مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا، حضور خود مدینے سے نکل کر اقدام فرما رہے ہیں، تو وہ جو طے شدہ بات تھی وہ کور نہیں کر رہی تھی سچویشن کو، اور حکم ابھی حضور دے نہیں رہے تھے۔ یہ تھی ایک دوہری صورتحال۔ لیکن حضور نے جب وہ مسئلہ سامنے رکھا کہ مسلمانوں، ایک تو لشکر ہے کیل کانٹے سے لیس جو جنوب سے آ رہا ہے، مکے سے آ رہا ہے، اور ایک ہے قافلہ جو شمال سے آ رہا ہے، شام سے، وہی ابو سفیان کی سرکردگی میں جس کے ضمن میں وہ SOS کال جو ہے بھجوائی گئی تھی اور جس کا میں ذکر کل کر چکا ہوں۔ اور نمبر 2 بات یہ کہ ان میں سے ایک پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، تو بتاؤ کدھر چلے۔ اب یہ بہترین تدبیر تھی اپنے ساتھیوں کا مورال جاننے کے لیے، جذبے کا کیا عالم ہے، ذوق شہادت کس درجے میں ہے، جان کا رسک لینے کے لیے کتنی آمادگی ہے۔ اس میں مہاجرین میں سے ایک ایک کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ الفاظ بھی فرمائے کہ اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جو آپ کے جی میں ہے آپ حکم دیں
کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، حضور توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ اس پر بات پالی حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ غالباً حضور کا روح سکون ہماری طرف ہے۔ اس پر وہ الفاظ انہوں نے کہے ہیں، کَأَنَّكَ تَعْنِينَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ محذوف ہے یہ پورا معاملہ کہ چاہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ بات تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تب ہم پابند ہوں گے یا تب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو وہ الفاظ چاہے کور نہیں کر رہے اس سچویشن کو، اور آپ بھی صراحتاً ہمیں حکم نہیں دے رہے، لیکن ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب جو بھی آپ کا منشا ہو ہم حاضر ہیں، بسر و چشم حاضر ہیں، بدل و جان حاضر ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم برق الغمات تک جا پہنچیں گے، اپنی اونٹنیوں کو سواریوں کو دبلا کر دیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتار دیں گے۔ تب الفاظ آتے ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، اور پھر آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ تو اصل شے جو ہے وہاں وہ ہے رسول امتی ریلیشن شپ۔ لیکن یہ مغالطہ بعض حضرات کو ہو جاتا ہے کہ شاید بیعت تو صرف کچھ ہنگامی طور پر لی گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہنگامی بیعت کا اطلاق بیعت رضوان پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص سچویشن آ گئی تھی، حالانکہ میں تفصیل سے اس موضوعات پہ تقریریں کر چکا ہوں کہ وہاں بھی حقیقی صورت بالکل برعکس تھی۔ صحابہ کرام میں الٹا اضطراب پیدا ہو رہا تھا، تو اس سے ہو رہا تھا کہ ہم بظاہر کچھ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے اندر تو وہ جوش جہاد، جیسے کہ آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا کھولتا ہے اس طرح کھول رہا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ایک بیعت لی ہے آپ نے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہنگامی بیعت تھی، اسی لیے وہ بیعت علی الموت بھی کہا گیا ہے، اور بیعت علی اللہ نفر رہا۔ ہم نے بیعت کی حضور سے اس بات پر کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، بھاگیں گے نہیں، اور بیعت کی موت پر۔ لیکن بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ تو در حقیقت جتنا بھی اس پر غور کیا جائے وہ ہے اصل میں اس تنظیمی ہیئت کے لیے اساس اور بنیاد، جو خاص طور پر میں کل عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ اب بات پہنچ گئی تھی مدینہ منورہ تک، اور وہاں آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ یہ پہلا ہمیں فارمل تنظیمی ڈھانچہ اس کا سراغ ملتا ہے سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں اس کی کوئی احتیاج نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمہ وقت ساتھ ہے، دار ارقم مرکز ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے، آ رہے اہل ایمان جا رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں مستقل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی جو مستقل بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمہ وقت تھے وہاں، کہ جیسے ہی وحی نازل ہوئی انہوں نے اس کو یاد کیا، اور اب گھر گھر پھر کر منتشر ہیں اہل ایمان، اب وہاں گھروں میں جا کر وہ وحی پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی عنوان آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن بیعت عقبہ ثانیہ کے ساتھ ہی آپ کو 12 نقباء کا تعین، 9 خزرج میں سے 3 اوس میں سے یہ مل جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ نقباء جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی کہاں سے ڈرائیو کرتے تھے، انہیں یہ حیثیت کہاں سے حاصل ہوئی کہ لوگوں نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر اس صراحت کے ساتھ، علی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما قلنا۔ اب اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر کر دیا، اب وہ گویا کہ حضور کے نمائندے ہیں وہاں مدینہ منورہ۔ اس نظم کا جو اس کی اہمیت، اس کا اہم ترین واقعہ ہے کہ جو غزوہ احد موقع پر پیش آیا۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو چرکا لگا، چرکے کا لفظ قرآن میں آیا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ،
اگر تمہیں زخم آیا ہے، تمہیں چرکا لگا ہے، تو یاد کرو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ یہ چرکا لگا ہے ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی کی پاداش میں، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے سچا کر دیا تھا، پورا کر دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، فشل کہتے ہیں ڈھیلا ہو جانا۔ یہ بہترین انڈسپلن کے لیے یہ لفظ ہے۔ ایک تو آپ ہوتے ہیں جیسے کہ آرمی پیریڈ میں اٹینشن، پورا جسم جو ہے آپ کا کسا ہوا ہے، ہر پٹھا جو ہے وہ ایکشن میں، اور ایک ایٹ ایز، وہ سٹینڈ ایٹ ایز کیا ہے، اس میں آپ کے وہ عضلات جو ہیں پٹھے وہ ڈھیلے پڑتے ہیں، یہ فشل ہے۔ نظم کسا ہوا ہے، مضبوط ہے، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے۔ اور جہاں اس میں ڈھیل آئی، کوئی بات پسند آئی تو مان لی، نہ پسند آئی تو نہیں مانی، اپنی رائے بھی اس میں ہے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اپنی رائے کے خلاف کہیں فیصلہ ہو گیا ہے تو اب طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، یہ فشل ہے۔ یا صاحب امر کا حکم ایک ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگرچہ میں تفصیل سے اس پر بحثیں کر چکا ہوں کہ وہ صحابہ کرام 35 صحابہ جنہوں نے اس وقت، جن سے خطا ہوئی اس وقت، اس میں نیت حضور کے حکم کو توڑنے کی نہیں تھی، اس کی تو انہوں نے ایک تعویل کی تھی کہ حضور نے جو حکم دیا تھا وہ شکست کی حالت میں تھا، اگر ہم سب قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا، تو فتح ہو گئی نا۔ تو یہ دلیل جو ہے یہ انہیں ایگزونریٹ کر دیتی ہے، بری کر دیتی ہے اس سے، اس سوء ظن سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ لیکن ایک درجہ باقی رہ جاتا ہے کہ اب اطاعت رسول کے ساتھ اطاعت امیر بھی تو تھی نا، وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وہاں جو کمانڈر تھے اس دستے کے، 50 تیر اندازوں کے دستے کے، انہوں نے آخری وقت تک یہی حکم دیا کہ مت جاؤ یہاں سے، اور ان کے اس حکم کے تحت 15 افراد رکے رہے، 35 چلے گئے، تو 35 نے ڈس اوبے کیا ہے، حضور کو نہیں کیا، لیکن کم سے کم وہ جو اس جگہ پر جو امیر ہے، مقامی امیر ہے، اس جگہ پر جو کمانڈر ہے، صاحب امر ہے، اس کے حکم کی تو خلاف ورزی کی نا، وہ تو پکارتے رہ گئے، جیسے کہ الفاظ آئے ہیں وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ غَالِبًا، رسول تمہیں پکار رہے تھے، لیکن یہ کہ وہاں وہ جو بھی کمانڈر تھے وہ حکم دیتے رہے، پکارتے رہے کہ مت جاؤ، لیکن یہ لوگ چلے گئے، اس کی سزا ہے تمہیں۔ تو اس سے اندازہ قائم ہو جانا چاہیے کہ ایک انقلابی جماعت میں ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے۔ اب جو آخری بات کل آئی تھی، اقدام کیسے ہوا حضور کا، اس میں وہ 2 واقعات بہت اہم ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ واقعہ نخلا، اور ادھر سے قافلے کو جو اندیشہ ہوا۔ اگر اس سے پہلے کہیں بھی اس راستے پر حضور کی پریزنس نہ ثابت ہوئی ہوتی تو کسی اندیشے کا سوال ہی نہیں تھا، اقدام تو ہو چکا تھا نا، تبھی تو اندیشہ ہوا، ورنہ قریش کو تو اپنے قافلے کے بارے میں کبھی کوئی تشویش لاحق ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ادھر سے جو بھی اللہ کی مرضی، یقیناً اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ وہ جو مٹ بھیڑ ہو گئی نخلا میں اور ایک مشرک مارا گیا حضرمی، لیکن اس کا کیسے امکان پیدا ہوتا اگر وہاں پر حضور کا بھیجا ہوا دستہ جو ہے وہاں پر متعین نہ ہوتا؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اب دور شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، اس میں انیشیٹو حضور نے لیا ہے، اقدام حضور کی طرف سے،
ہجرت کے معنی یہ نہیں تھے کہ اب مدینے میں جا کر آرام اور آسائش سے بیٹھ رہنا ہے، جیسے کہ مغربی سیرت نگار وہ تو فلائٹ ٹو مدینہ، فرار، معاذ اللہ، یہ فرار نہیں تھا، ہجرت، یہ تو ایک بیس تھا۔ اب اس میں تاخیر کرنے کے معنی کیا تھے کہ آپ اس کفر اور شرک کو، اس کی لیز آف ایگزسٹنس جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی وقت حضور نے اس کے اندر ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اصل میں فلسفہ سیرت ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ جو 8 مہمیں ہیں ان کا ذکر ہماری سیرت کی کتابوں میں بہت ہی غیر نمایاں کیا گیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہے صحیح، ریکارڈ پر ہے، لیکن ان کو بہت غیر نمایاں کیا گیا، اس لیے کہ یہ کتابیں جو خاص طور پر اردو میں جو کتابیں ہیں یہ اس دور میں لکھی گئی ہیں جبکہ ہم پر انگریز کا غلبہ تھا، اور انگریز کی طرف سے مخالفانہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، جو بات آج بھی بھارت میں ہو رہی ہے شد و بد کے ساتھ، کہ یہ جو انقلاب محمدی کا آخری فیز ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، قتال، اس سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن سے نکال دی جائیں، بین کر دیا جائے کہ بھارت میں جو قرآن چھپے یا ہو اس میں یہ آیتیں نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ کہیں اگر بھارت میں کسی سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ پاس کر دیا تو پھر جو خون کی ندیاں وہاں بہیں گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو طلاق کے مسئلے میں مسلمان جو ہے وہ اتنا وہاں بیدار ثابت ہوا ہے، قرآن یہ تو مسئلہ ہی بالکل دوسری نوعیت کا ہو، لیکن بات سمجھنے لینی چاہیے اس کے حوالے سے کہ اس سے 10 گنا کر لیجئے زیادہ جو کیفیت اس وقت تھی ہندوستان میں جبکہ انگریز کا غلبہ تھا، ہم محکوم، مغلوب، وہ حاکم اور غالب، اور وہ ہمیں کچوکے دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اس وقت کے سیرت نگار جو تھے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ اپولوجیٹک ہو گیا، معذرت خواہانہ، ان چیزوں کو انہوں نے کچھ غیر نمایاں کر کے پیچھے رکھا کہ جن سے یہ الزام آتا کہ حضور نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، اقدام فرمایا ہے، انہوں نے یہ پلی لی، یہ پوزیشن اختیار کی کہ صرف دفاعی جنگیں تھیں، وہ تو حملہ انہوں نے کیا تھا، صرف دفاعی معاملہ حضور نے کیا ہے۔ یہ جملہ جو ہے کہ ساری جنگیں جو ہیں جو حضور نے لڑی ہیں وہ سب دفاعی تھیں، یہ اس پوری ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے کل شد و بد کے ساتھ کہا تھا کہ ابتدا میں بھی تصادم جو ہے اس کا آغاز انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے جو اعلان کرتی ہے کہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، تمہارا نظریہ غلط، تمہارا نظام غلط، تمہارا عقیدہ غلط، اور تم نے جو کچھ بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم رائج کیا ہوا ہے وہ ظالمانہ، استحصالی، ریپریسو، ایکسپلائٹیٹو۔ ظاہر بات ہے کہ یہی تو ایک تصادم کا نقطہ آغاز ہے۔ تو یہ جو 8 مہمیں ہیں حضور کی، ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، یہ 2 حاصل ہیں ان 8 مہموں کی، جس کے نتیجے میں اب غزوہ بدر ہوا۔ میں نے الفاظ کہے تھے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل کر آیا۔ اس موقع پر بھی ہاکس اور ڈوز کا جو ایک فرق تھا وہ واضح ہوا ہے۔ ابو سفیان نے یہ حکمت برتی، دوہرا اقدام کیا، ایک طرف تو کمک کے لیے ایلچی بھیج دیا، دوسری طرف اپنا راستہ بھی بدل دیا۔ اب لشکر تو پہنچ گیا ہے بدر میں، اور وہاں ملنا چاہیے تھا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان راستہ بدل کر، اور ریڈ سی جو ہے بحیرہ قلزم اس کے ساحل کے ساتھ ساتھ، وَالرَّكْبَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وہ قافلہ تو تم سے بہت نیچے تھا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مٹ بھیڑ ہو، اللہ کا تو فیصلہ تھا، اس نے ایسے وقت پر تمہیں پہنچایا ہے، لَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيثَاقِ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے پہلے سے وعدہ کر کے کہ وہاں پہنچنا ہے تب بھی یہ سفر کیا ہوتا، تب بھی کوئی نہ کوئی آگے پیچھے کا معاملہ ہو ہی جاتا، کوئی پہلے پہنچ گیا کوئی بعد میں پہنچ گیا، جس طرح بر وقت دونوں لشکر وہاں پہنچے ہیں، یہ تو در حقیقت اللہ کی ایک مشیت ہے جو پوری ہو کر رہی۔ اس وقت اب وہ جو ڈوز تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ خونریزی نہ ہو،
کیونکہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا۔ حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غالباً چچا زاد بھائی، قریبی عزیز، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے سیرت میں کہ جب شیب بنی ہاشم میں حضور اور آپ کے ساتھی خاندان والے محصور تھے تو یہ رات کو تاریکی میں پہاڑ کو عبور کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ یا حضرت خدیجہ پھوپھی تھی ان کی، کچھ اس طرح کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ بہرحال اب وہ آئے عتبہ ابن ربیعہ کے پاس کہ دیکھو تمہاری جو حیثیت ہے، وجاہت ہے، سینئر لوگوں میں سے، ایلڈرز آف دی کلین جن کو کہتے ہیں آپ، ان میں سے تھے، کہ تم اس وقت خوریزی روک سکتے ہو۔ ہم یہاں آئے تھے اپنے قافلے کے لیے، قافلہ بچ کے نکل گیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جو حضرمی مارا گیا تھا اس کا خون بہا تم ادا کر دو، جنگ روک لو۔ اس کے سمجھ میں بات آئی، دونوں مل کر ابو جہل کے پاس آئے جو چیف آف دی ہاکس تھا، لیکن اس کے لیے تو سمجھیے نا کہ اس کا تو جو منشا تھا وہ پورا ہو رہا تھا، اور اب یہ کہ عین 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، اب اس کے لیے تو وہاں سے لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی تانا دیا عتبہ ابن ربیعہ کو، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی محبت تم پر غالب آ گئی۔ حضرت حذیفہ اس کے بیٹے، وہ تھے حضور کے ساتھ، اس کی وجہ سے اب محبت پدری کی وجہ سے بزدلی دکھا رہے ہو۔ ساتھ ہی حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس نے کپڑے پھاڑے اور شور مچایا، تو میرے بھائی کے خون کا بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ قصاص، یہ جو وار کرائی ہوتی تھی، انتقام کا یہ جوش، یہ اس قبائلی نظام میں یہ گویا کہ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز ہوتی تھی۔ بس پھر جنگ ہوئی۔ بہرحال اب اس کو مختصر کیجئے، یہ جو فائنل فیز ہے 6 سال جاری رہا اندرون ملک عرب، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، مسلمانوں کے 14 افراد، 13 بروقت اسی موقع پر جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے وہ واپسی پر راستے میں جاں بحق ہوئے۔ غزوہ احد میں اب اس کے برعکس ہو گیا معاملہ، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس کا سبب وہ میں بیان کر چکا، قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ وارن کر دیا جائے، لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، پاک اور پاکیزہ کو خبیث سے جدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی لیے ابتلا آتی ہے، اسی لیے آزمائش آتی ہے، اسی لیے تکلیفیں آتی ہیں، اور تاکہ تم اپنے رینکس کے اندر جو ویکنسز ہیں ان پر متنبہ ہو جاؤ، ورنہ اللہ کنڈون کر سکتا تھا، وہ قوی اور عزیز ہے، تو وہ تو قوی اور عزیز ہے کہ تمہیں تکلیف ہی نہ دیتا، اپنے دین کو خود ہی غالب کر دیتا۔ تمہیں جو تکلیف دی ہے تو اس لیے کہ تم اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو۔ اسی طریقے سے اب اللہ نے اگر تمہیں یہ چرکا لگایا ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی کمزوریوں پر متنبہ ہو جاؤ۔ باقی یہ کہ ایک تھوڑا سا عارضی سا وقفہ صلح حدیبیہ کا آیا، اس کو بھی اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 6 سال کے آرمڈ کانفلکٹ کے نتیجے میں اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو 3 سٹیپس ہے پریلیمنری، ابتدائی، دعوت، تنظیم، تربیت، تینوں کا حاصل ہے ایک حزب اللہ، ایک انقلابی پارٹی، اسلامی انقلابی پارٹی۔ 3 سٹیپ ہے تصادم کے 3 مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ۔ 3 × 3 6۔ اور اقبال کے ایک شعر کو لازماً میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں، اس خوبصورتی سے ان 2 کو جدا کیا ہے علیحدہ علیحدہ۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، یہ نشہ درویشی، دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، تیاری کرو
ان سب کا نتیجہ حاصل کیا ہے؟ ایک حزب اللہ پوری کوالیفیکیشنز کے ساتھ، پورے مطلوبہ اوصاف کے ساتھ۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، مناسب اور معتدل تعداد میں لوگ ہوں اور ان کی مناسب حد تک تربیت ہو چکی ہو، بنیانیں مرصوص بن چکے ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تصویر بن چکے ہوں، منظم ہوں، موت کو کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو، تن من دھن لگا دینے کے لیے بیتاب ہو۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو۔ یہاں بھی تصادم کا آغاز کس طرف سے ہو رہا ہے؟ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم سن۔ اگر یہ دوسرا مرحلہ نہیں آتا تو وہ نشہ درویشی ایک خالص خانقاہی نظام بن جائے گا، پھر وہی بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پھر وہی عمل ہوگا جو چلتا رہے گا، پیہم چلے گا، مسلسل چلے گا، وہی جو ہے زمین پر پھیلنے والی بیل کے مانند پھیلتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو دوسرا مرحلہ ہے انقلابی، وہ آئے گا ہی نہیں۔ ساتواں مرحلہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ایڈ کرنے کا ہے کہ انقلاب لازماً، اگر وہ واقعی انقلاب ہے، حقیقی انقلاب ہے، اس کی ایکسٹینشن ہوگی۔ دینی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ حضور کی بعثت تو ہوئی تھی پوری نوع انسانی کے لیے، حضور نے وہ مشن جو ہے سنبھلوایا ہے صحابہ کرام کو۔ البتہ ایک کام حضور یہ بھی کر سکتے تھے کہ جیسے ہی مکے میں آپ نے اعلان نبوت کیا، دعوی نبوت کیا، اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے پاس سرمایہ بھی کافی تھا، حضرت خدیجہ کی دولت تھی، خود آپ کی محنت اس میں شامل تھی، تو آپ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ ایلچیوں کو بھیج دیتے قیصر کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں، اور اس میں اپنا وہ اعلان نبوت آ جاتا۔ لیکن یہ لگ بھگ 20 برس کی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پھر وہی انقلابی تبلیغ اور خالص مذہبی تبلیغ کا فرق ہے۔ وہ پودا اپنی جگہ پر پروان تو چڑھ لے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ عمل مقدم ہے۔ لہذا پورے 10 برس تو حضور نے مکے سے باہر قدم نکالا ہی نہیں۔ یہ 10ویں 11ویں برس میں ہے کہ حضور طائف تشریف لے گئے مکے سے مایوس ہو کر، جبکہ حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا وہاں دارالندوہ میں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو اب اندرون ملک عرب تو آپ کی دعوتی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں، بیرون ملک عرب نہیں۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ در حقیقت ایک انٹرم علامت تھی انقلاب کی کامیابی کی، کہ قریش نے تسلیم کر لیا حضور کو۔ قریش نے حضور کو تسلیم کیا، اسی لیے اس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا گیا ہے۔ لہذا اس وقت حضور نے اب نامہائے مبارک ترسیل فرمائے، قیصر، کسریٰ، مقوقس، نجاشی، یمامہ کے رؤسا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہاں ایک سفیر جو ہے انہیں شہید کیا گیا، اور ایک آرم کانفلکٹ بیرون ملک عرب شروع ہو گیا حضور کی اپنی حیات طیبہ میں۔ گویا کہ بین الاقوامی فیس جو ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم آغاز ہو گیا حضور کی حیات ہی کے دوران۔ دعوت کا بھی آغاز ہو گیا جبکہ آپ نے خطوط بھیجے، اور تصادم، مسلح تصادم جو ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا غزوہ موطا کے ذریعے، اور پھر آپ کا آخری سفر سفر تبوک، اور پھر جیش اسامہ تیار تھا جبکہ آپ سے انتقال ہوا۔ تو بین الاقوامی سطح پر تصدیر الانقلاب الاسلامی، انقلاب کی توسیع اور اس کو
اب ملکی سرحدوں سے باہر اس کو پہنچانا، اس کا بھی آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس۔ بس اب جو چند منٹ رہ گئے اس میں مجھے دو باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ اس پورے پروسیس میں کہیں ترمیم نہیں ہے، دعوت اسی اصول پر ہوگی، تربیت اسی نہج پر ہوگی جس حد تک بھی امکان ہو، تنظیم بیعت کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کو بھی ہم اجتہاد نہیں کہیں گے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، سیرت مطہرہ میں، آپ کی سنت میں موجود ہے، اور اس درجے تاکید کے ساتھ موجود ہے کہ جسے موت آئی اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ اخلاقی اس میں زور ہے، تاکید ہے، یا کوئی اس کی قانونی امپلیکیشنز ہے، اس سے میں بحث نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن زور جو ہے، ایمفیسس، وہ تو سامنے ہے۔ البتہ تصادم کے معاملے میں دو مسئلے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جس کی بنا پر اجتہاد کی ضرورت ہے جو سامنے آتی ہے۔ نمبر ایک کہ اب جہاں کہیں بھی یہ کام ہوگا، ابتداً کیا تو یہ کہ کسی خالص غیر مسلموں کے ملک میں جا کر کوئی فرد اس کام کا آغاز کرے، وہ تو بہرحال ڈی فیکٹو وہ سچویشن کہیں ابھی تک موجود نہیں۔ عالم اسلام ہی میں، مسلمان ممالک ہی میں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، تحریکیں ہیں، چل رہی ہیں، تو وہاں جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، جو لوگ اپوز کرتے ہیں، جو مقابلے میں آتے ہیں، وہ بھی قانونی طور پر تو مسلمان ہی ہیں، کافر تو نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایسی اظہر من الشمس کے جس کے نتیجے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اجتہاد کرنا پڑے گا۔ نمبر دو، اس دور میں جو اب تبدیلی آئی ہے بنیادی، بعض ممالک ایسے ہیں جیسے کہ افغانستان ہے، وہاں ہر شخص مسلح ہے، پیدائش ہی سے ان کا کھلونا جو ہے وہ ہتھیار ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ممالک میں صورتحال برعکس ہو چکی ہے کہ جنگ کے لیے خصوصی ادارے فوج کے ہوتے ہیں، عوام نہتے ہو چکے ہیں، غیر مسلح ہو چکے ہیں۔ اس پہلو سے اب بہت بڑا فرق و تفاوت واقع ہو گیا۔ حکومت، اور حکومت کا یہاں کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کسٹوڈین ہوتی ہے اس نظام کی جو قائم ہے، وہ اس کی محافظ ہوتی ہے، اس کی امین ہوتی ہے، لہذا جب بھی انقلابی عمل آئے گا تو جلد یا بدیر اس کا ٹکراؤ حکومت سے ہوگا، جب بھی تصادم ہوگا، اور اس حکومت کے ڈسپوزل پر اس کے پاس بے پناہ قوت ہوتی ہے، فوج اس کے ہاتھ میں، پیرا ملٹری فورسز اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، اسلحہ کے انبار اس کے پاس، جبکہ کنٹراسٹ یہ ہے شدید کہ عوام نہتے۔ لہذا اس صورتحال میں بھی ایک ضرورت کا احساس فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اجتہاد ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس میں اصولی طور پر میں یہ آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں یہ کنٹروورسی ہے، جیسے کہ ایمان کے معاملے میں امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہم اللہ کا میں نے آپ کو فرق بتایا، ایسے ہی یہ مسئلہ کہ آیا مسلمان حکمران چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے خلاف خروج ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے خلاف مسلح بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے ہاں کا خاصا اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ محدثین یا اہل حدیث مزاج کے حضرات وہ زیادہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ کفر بواہ کا حکم دے، کھلم کھلا کفر کا حکم دے، تب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔
جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہے۔ شرائط یہ ہے کہ قوت اتنی ہو چکی ہو کہ کم سے کم حساب کتاب سے یقینی نظر آئے چینج اوور، ٹیک اوور، کہ لازماً انقلاب آ جائے گا۔ باقی ہوگا کیا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن حساب کتاب میں اپنی حد تک یہ پورا اطمینان ہو کہ یہ صرف ایک بد امنی اور شورش اور خام خواہ کی خوریزی اور کچھ قتل و غارت گری لا حاصل یہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت قوی امکانات نہیں بلکہ بہت قوی امید ہے، واثق امید ہے کہ بالفعل انقلاب کامیاب ہو جائے گا، تب اس کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس سے ہٹ کر جو بات کہہ رہا ہوں، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہوں۔ لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے ڈی فیکٹو، وہ میں نے عرض کیا کہ خالص دینی اور فقہی مسئلے سے علاوہ وہ ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک معاملہ یہ ہے کہ نہتے ہوتے ہیں عوام۔ اب اس کا جہاں تمدن نے وہ صورتحال پیدا کی، وہیں تمدن کے ارتقاء نے اس کا حل بھی ہمیں دے دیا ہے۔ وہ حل ہے پیسفل ڈیمانسٹریشن۔ اس میں وہ تینوں جو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ، تینوں کا یوں سمجھیے کہ ایک ملغوبہ ہے۔ میدان میں آئیے، سڑکوں پر آئیے، دیکھیے ریزولوشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک جلسے نے ریزولوشن پاس کیا۔ ریزولوشن کیا ہے؟ وی ریزولو، ایک عزم مصمم کا اظہار ہے۔ ڈیمانسٹریشن کیا ہے؟ اپنے اس عزم کا مظاہرہ ہے کہ ہم اس کے لیے آخری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس ریزولوشن کے ساتھ ڈیمانسٹریشن۔ پیسو ریزسٹنس والی بات کیا ہوگی کہ پیسفل، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی کسی کو غرض پہنچانا نہیں۔ اور آرم کانفلکٹ والی بات کیا آئے گی کہ جنگ میں آدمی جاتا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ ایوری بڈی ٹیکس دی رسک آف ہز لائف۔ وہ یہاں بھی ہوگا لازماً کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اسے قتال تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس میں تو آپ بھی دوسروں کی جان لینے کے جب کا تہیہ کر لیں تب وہ قتال بنے گا، لیکن قتل ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو پیسو ریزسٹنس والا پیسفل ایلیمنٹ، آرم کانفلکٹ والا جان دینے کے لیے تیار رہنا، اسی کو آرزو بنا لینا، جس کی کہ حدیث میں وضاحت ہو گئی ہے کہ جو شخص مرا اس حال میں مسلمان کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اس کے دل میں تھی، نہ شہادت کی موت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے۔ تو یہ ہے اس میں آرم کانفلکٹ والا ایلیمنٹ شامل ہو گیا۔ اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ اب پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس میں کیا سوئچ اوور ہے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے میری رہنمائی فرمائی۔ نہیں عن المنکر کے وہ مراتب، مراحل، مدارج جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے پوری وضاحت کے ساتھ، اور دو حدیثیں مسلم شریف کی ہمارے سامنے۔ ابو سعید خدری سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، بدلے قوت کے ساتھ۔ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی ہمت یا استطاعت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں،
حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا اس کے حواری اور صحابی ہوتے تھے جو دو کام کرتے تھے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس نبی یا رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے تھے، کچھ نسلیں بیتی اب ناخلف لوگ آ گئے، وہ کیا کرتے تھے؟ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اب جب یہ سچویشن ہو، اب اصول بیان کر رہے ہیں حضور، یونیورسل لا، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن، اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ بس یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ ظاہر بات ہے کہ دل سے جہاد کرنے والا تو کوئی نہیں ہے تو وہ اس راستے پہ آئے گا کاہے کو؟ برائی کے برے ہونے کا احساس ہے تبھی تو وہ چنگاری جو ہے بھڑکے گی تو وہ اس راستے پر آئے گا۔ اب رہ گئے دو، زبان سے اور ہاتھ سے۔ جب تک اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ چیلنج کر سکیں، نہیں عن المنکر باللسان، پورے زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، with all the emphasis at your command، تمام وسائل کو لاتے ہوئے برائی کو برا کہو، احقاق حق ابطال باطل، باطل کو باطل کہو، حرام کو حرام کہو، برائی کو برا کہو، خوش آمدیں کرو، درخواستیں کرو، جو بھی کرو لوگوں کو روکو زبان سے۔ اور جب وہ قوت حاصل ہو جائے مناسب مقدار میں اور مناسب کوالٹی کی، کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو بوتھ، کمیت اور کیفیت دونوں کے ساتھ، تو پھر اب چیلنج کرو کہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس چیلنج کے اندر اب گھیراؤ بھی ہوگا، پکٹنگ بھی ہوگی، سکویٹنگ بھی ہوگی، دھرنا مار کر بیٹھنا، یہ تمام چیزیں جدید تمدن کے پیدا کردہ فینومینن ہے۔ صرف ایک فرق کے ساتھ، توڑ پھوڑ نہیں ہوگا، یعنی وہ جو پیسو ریزسٹنس والی بات ہے وہ یہ بات کنٹینیو کرے گی۔ اب بھی جان دینے کے لیے تیار رہو، گولی آئے تو پیچھے مت ہٹو، لاٹھی پڑے بھاگنے کی فکر نہ کرو۔ اس کے ساتھ یہ ہے پہلو اس کے اندر آرم کانفلکٹ کا، لیکن یہی جو ہے نہیں عن المنکر بالید، اٹ ول کلینس دی میٹر، یہ فیصلہ کرے گی وہی، یا تخت یا تختہ، جیلوں میں بھر دیے جائیں گے، فائرنگز ہوں گی، اگر بودے تھے پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور اگر جاندار تھے جس کی ایک مثال میں باقی پورے پروسیس کے اعتبار سے تو بڑے خلا ہیں ایرانین ریولوشن میں، وہ پروسیس اس نہج سے ہے ہی نہیں جس نہج کو میں نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن اس ایشو میں ایک مشابہت ہے، یہ جزوی مشابہت ہے کہ اس کی ایک مثال انہوں نے پیش کر دی اور ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ اس کے بغیر یہ بات شاید لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے مظاہرے کیے، جلوس نکلے، لیکن انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی۔ یہ ساری خونریزی بعد میں ہوئی ہے، انقلاب کی کامیابی کے بعد ہوا ہے معاملہ، کیونکہ وہ ابتدائی 3 مراحل جو ہیں وہ بودے تھے، بلکہ تھے ہی نہیں، جماعت کوئی وجود میں نئی آئی ہی نہیں تھی، ایک متحدہ محاذ تھا مختلف المزاج لوگوں کا جنہوں نے ایک سیاسی تحریک شروع کی تھی، اس میں کلرجی نے، ریلیجس ہائرارکی نے عین وقت کے اوپر آ کر قبضہ کیا ہے، کو کیا ہے۔ پاکستان میں اینٹی بھٹو موومنٹ پر کو ہوا آرمی کا، اور ایران میں اینٹی شاہ موومنٹ پر کو کیا ہے علماء نے، آیت اللہ نے۔ تو ابتدائی سٹیجز وہ نہیں ہیں بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کیا ہوا، جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہوئی تو اعلان عام تھا معافی کا، اس لیے کہ انقلاب the revolution was sure of itself، اسے یہ اندیشہ نہیں تھا
کہ شیکوی ہیں ہم، نہیں، سب کو معافی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، یہ عفو عام کا اعلان وہی انقلاب کر سکتا ہے جو فرم ہو، جو شیکی نہ ہو، جو اپنے بارے میں پورا اعتماد رکھتا ہو کہ جڑیں گہری ہیں، بنیادیں پختہ ہیں۔ لیکن جہاں وہ شیکی ہو، بنیادی چیزیں جو ہے پوری نہ ہوئی ہو، وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہ ایک چیز کی صرف اس میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس ڈیمانسٹریشن کے طریقے کو اور اس میں اپنی جانیں دینے کی ایک بہت نمایاں مثال قائم کر دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط، لیکن بیان یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جس دن 15,000 لاشیں سڑک پر تھیں، تب وہ شہنشاہ آریہ مہر، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو سائرس کی عظمت کے خواب دیکھ رہا تھا، جس نے 2500 سالہ جشن منایا تھا سائرس کا، اس کی جو پھر حالت ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جس طرح جان بچا کر وہ بھاگا ہے، جس طرح کا خوف اس پر مسلط ہوا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، وہ حشر اس کا ہوا۔ تو یہ ہے صرف اس حد تک اس دور میں اجتہاد جو ہے اس کو بروئے کار لانا ضروری ہے، باقی پورا عمل امکانی حد تک نقش پا پر چلتے ہوئے انسان کو اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اولاً اپنی زندگیوں کا ہدف بنائیں ایم ہائی، اقامت دین، تکبیر رب، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر یہ کہ قدم بقدم چلیں، درجہ بدرجہ بڑھیں، جلدی نہ مچائیں، عجلت میں منزل کھوٹی نہ کر بیٹھیں، آگے دوڑ پیچھے چوڑ والا معاملہ نہ ہو، صرف جذبات ہی کو کے ہاتھوں میں اپنی لگام نہ دے دیں، اس میں ہوش بھی ہو اور جوش بھی ہو، اس کو اسی مرحلے کے اوپر اور اسی پروسیس کے اوپر آگے بڑھنے کے ایک طرف اللہ تعالی ہمیں وہ عزم دے، ارادہ دے، دوسری طرف ہمیں ہمت دے، استقامت دے، اور اس میں بھی صبر اور سہج پکے سو میٹھا ہو کہ عمل کو سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور پھر اللہ تعالی اگر ہمارے ہاتھوں یہ سعادت ہمیں نصیب فرما دے کہ ہمارے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو جائے تو اس کا فضل، اس کا عطیہ، لیکن اس کا بھی لالچ دل میں نہ رکھیے گا، اس لیے کہ یہ سارا پروسیس ایک نسل انسانی اور ایک لائف سپین میں صرف ایک مرتبہ ہوا، اس کے ریپیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کو آپ کئی جنریشنز کے اندر بھی اگر پھیلا ہوا مان لیں، اگر 3-4 جنریشن میں جا کر، اور یہ عمل یہ بھی نہیں ہے کہ آج ہی ہم نے شروع کیا ہے، اس صدی میں درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں کبھی ایسے مغالطے میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک بات ہمیں ہی پہلی دفعہ معلوم ہوئی ہے۔ میں تفصیلاً لکھ چکا ہوں، یہ تصورات بھی رفتہ رفتہ نکھرے ہیں، یہ منزل بھی اثر نو نگاہوں کے سامنے تدریجاً آئی ہے۔ یہ تو ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ ہمارا تصور تو وہ ہو گیا تھا کہ دین بس نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا۔ یہ تصور بدلے ہیں، رفتہ رفتہ دوسری تیسری منزل نگاہوں کے سامنے آئی ہے۔ جنہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ انہیں ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے، جن سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اس پورے پروسیس کو سمجھیے، اپنے بزرگوں کی غلطیوں سے صرف سبق حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں غور و فکر، سوچ بچار، ذکر، کہ جو غلطی پہلوں سے ہو گئی ہے وہی ہم نہ کر بیٹھیں۔ باقی ان کی توہین کی کوئی نیت، ان کو کنڈم کرنے کا کوئی خیال جو ہے وہ آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے، مثلا میں اس کے لیے بالکل ذہناً تیار ہوں
کہ اگر ہمارے ذریعے سے یہی بات ہو جائے کہ یہ انقلابی فکر مزید واضح ہو جائے، اس کے پری ریکویزٹس مزید نمایاں ہو جائے، اس کے مدارج و مراحل زیادہ اور نکھر کر ڈسکریٹلی علیحدہ علیحدہ لوگوں پر واضح ہو جائے تو یہ بھی، اور اگر ہم کچھ ہلکا سا نمونہ ہی اس قسم کی جماعت، اس قسم کی تنظیم کا پیش کر دیں، ہلکا سا نمونہ، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سعادت ہوگی اگر اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں ہمارے ذریعے یہ بھی کرا دے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مانگو تو دل کھول کر مانگو، اللہ سے مانگنے میں کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں، واسع علیم ہے، اس کی تو رحمت کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر آپ دل میں یہ بھی خواہش رکھیں اللہ ہمیں اس آخری منزل تک پہنچا اور ہمارے ہاتھوں اس کام کو پورا کرا دے، تو اس میں بھی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی غیر ضروری عجلت پسندی، جلد بازی، چھلانگیں لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش، وہ در حقیقت اپنی منزل کو کھوٹا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک اللہم انا نستغفرک فاغفر لنا ونتوب الیک فتب علینا اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم الف بین قلوبنا اللہم حبب بیننا اللہم اجعلنا عبادک اخوانا اللہم اجعلنا عبادک اخوانا اللہم اجعلنا عبادک اخوانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔